بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ترال میں تحصیلدار یونس احمد بنگرو کے گھر پر ACB نے چھاپہ مارا۔ رشوت ستانی کے الزام میں یہ چھاپہ مارا گیا۔ تحصیلدار کو شالٹینگ سری نگر میں آج صبح رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں ایک سرکاری پرائمری اسکول صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے۔ اس ایک کمرے میں 40 طلباء اور 4 اساتذہ کیا کچھ تعلیمی منظرنامہ پیش کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے محمد سعید کی ایک خاص رپورٹ۔ یہ ہے گریز میں ریفیوجی گاؤں سے لا کر بسایا گیا نئی بستی نامی علاقے کا ایک منظر۔ اس بستی میں ایک سرکاری پرائمری اسکول 2011 سے کرائے پر لیے گئے صرف ایک کمرے میں کام کاج چلا رہا ہے۔ اس ایک کمرے میں 5ویں جماعت تک کے 40 بچے اور 4 اساتذہ اندھیرے میں کھو کر رہ گئے ہیں۔ اس اسکول کی اندرونی صورتحال دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کا درس و تدریس کس معیار کا ہوگا۔ ان 40 بچوں کو کمرے کے باہر برآمدے میں ہی مارننگ اسمبلی کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس اسکول کی ایک اور کہانی یہ ہے کہ جس خاتون سے یہ ایک کمرے والا پرائمری اسکول کرائے پر لیا گیا ہے، اس کا کرایہ بھی 2011 سے ہی بقایا ہی ہے، جبکہ اسی خاتون سے مڈ ڈے میل تیار کرا کے اس کا مشاہرہ بھی بقایا ہی رکھا گیا ہے۔ کھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم 40 بچے ایک ہی روم پر بیٹھتے اور 4 اساتذہ بھی ایک ہی روم پر بیٹھتے ہیں۔ ہم کو دیکھیے یہاں پر 40 بچے ہیں، ہم کو یہاں پر پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے اپنا روم دیا ہے، نہ کچھ ہے، نہ مطلب اسکول کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ 40 بچے ہیں ایک ہی روم میں، ٹیچر 4 ہے، نہ گراؤنڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں گاؤں میں۔ اور میرے کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیتے، نہ برتن دیتے ہیں نہ کچھ۔ خالی میں اپنے برتن سے کھانا وانا خود بناتی ہوں۔ 2011 سے ہم یہاں ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے، نہ ہی کرایہ ملتا ہے۔ یہاں پہ ہم مٹی لاتے لپائی کے لیے، اس کا بھی پیسہ نہیں ملتا ہے، نہ ہم یہ لکڑی جلاتے ہیں، اس کا بھی کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس معاملے پر چیف ایجوکیشن افسر بانڈی پورہ کا کہنا تھا کہ وہ متعلقہ ZEO کو بستی میں بھیج کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ انشاءاللہ ZEO سے وہاں بھیج کر وہاں اسپاٹ وزٹ کراؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس میں کیا کیسے ہم ان بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وہاں لینڈ ہے وہ تو ہم گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ وہاں پر ایک اسکول کی بلڈنگ دی جائے۔ اگر لینڈ نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم دیکھیں گے، چاہے ہمیں رینٹ لینی پڑے گی یا کوئی نیئر بائی کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہوگا، وہاں پر ہم ان کو اکاموڈیٹ کر لیں گے، یا کسی بھی طریقے سے ہم کسی حل کو ڈھونڈنے کے لیے آج سے ہی ہم شروعات اپنی کر لیں گے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور دراز گاؤں دیہات میں اس طرح کے کئی اسکول محکمہ تعلیم کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور معاشرے میں ایسے اسکولوں کی موجودگی یہاں کے تعلیمی نظام میں آئی بہتری کے بیچ مجموعی صورتحال پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے بانڈی پورہ سے محمد سعید کی رپورٹ۔ سری نگر میں اوپن ٹائیکانڈو چیمپئن شپ اختتام پذیر ہوئی، جس میں کشمیر کے مختلف حصوں سے 170 سے زائد بچوں نے حصہ لیا۔ یہ تقریب گندون اسٹیڈیم سری نگر میں منعقد کی گئی تھی اور اس میں سرفہرست شرکاء نے 35 سے زیادہ گولڈ میڈل جیتے۔ اس موقع پر اسپورٹس کونسل کے عہدیداروں کے علاوہ انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ سعدیہ طارق اور مرزا قاضی بھی موجود تھیں۔ ریسپانس اچھا رہا۔ میں نے پھر بتاؤں گا آپ کو، یہ پروفیشنل پلیئر جو ہے جس کے پاس کارڈ ہے، انہوں نے کھیلا۔ اس میں کوئی 170 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں کم از کم 35 گولڈ میڈل آئے۔ اسٹیٹ چیمپئن شپ کھیل کر آگے ہے۔ ابھی اوپن چیمپئن شپ ایک ہو رہی ہے جموں میں، جس میں یہ بچے سلیکشن ٹرائل بھی ہوگی وہاں اگر انہوں نے کوالیفائی کیا تو یہ نیشنل کیمپ میں جائیں گے۔ اگر نیشنل کیمپ میں انہوں نے کوالیفائی کیا پھر یہ کنٹری کو ریپرزینٹ کریں گے۔ نگینی کلچرل فاؤنڈیشن